أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 4 تاریخ ہے، چوتھا روزہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں روزانہ کے ثواب اور روزانہ کی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں جن لوگوں نے مدد کی ہے، جنہوں نے ایصال ثواب کیا ہے، ان کو بھی یاد رکھنا ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین جن کے نام بیان کیے جا رہے ہیں ان کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم و مغفور سید مرتضیٰ علی ابن دلاور حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضیٰ علی، مرحوم و مغفور سید سبط حسن ابن سید نثار حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحوم و مغفور علی حیدر ابن علی صغیر، مرحومہ مغفورہ شاہ جہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم و مغفور سید محمد سبطین ابن ذاکر حسین، مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت نظر عباس، مرحوم و مغفور سید علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین، مرحوم و مغفور شیخ حسین، مرحومہ مغفورہ حاجیہ زہرا، اور تمام علماء، خطبہ، ذاکرین، طلاب عزیز، محبان اہل بیت، عزاداران امام کی روح کو سورہ فاتحہ کی التماس کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو دین و دنیا میں سعادت مند اور کامیاب زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ماہ مبارک رمضان کا چوتھا دن ہے۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کو جو ثواب عطا کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چوتھے دن جنت میں تمہیں 70,000 محل عطا کرے گا، اور ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور ہر حور کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے جو کچھ اس میں ہوگا۔ یعنی کہ رمضان مبارک کے چوتھے دن جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جا رہا ہے، جو انعام و اکرام دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں 70,000 محل عطا کر رہا ہے۔ محل یوں بھی بڑے ہوتے ہیں، 1-2 محل کی بات نہیں ہے، بلکہ 70,000 محل کی بات ہے، اور صرف 70,000 محل ہی نہیں بلکہ ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور ہر حور کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا تصور دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا، دنیا میں کسی کو ایسی فضیلت سے، ایسے انعام و اکرام سے نوازا ہی نہیں جا سکتا جیسا پروردگار عالم
رمضان المبارک کے چوتھے دن امت مسلمہ کو نواز رہا ہے کہ جنت میں 70,000 محل اور ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور ہوگی، اور ہر حور کی خدمت کے لیے جو ہے 1000 کنیزیں ہوں گی۔ یہ اسے ملنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ چوتھے دن رمضان المبارک کے چوتھے دن ہمیں یہ ثواب مل رہا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں علم سے نوازا ہے، اور اس محبت پہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ محبت کی وجہ سے ہم ان کے در سے قریب ہیں، لہذا ہمیں جو ہے ان کی تعلیمات بھی آسانی سے میسر ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے۔ ہم وہ جاہل نہیں ہیں، ہم وہ انجان نہیں ہیں، ہم وہ غافل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کون سے دن پر کون سے وقت پر کیا عطا کرنے والا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ یہ نواز رہا ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اللہ کے واجبات کو ادا کریں، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اسے ہمیں بجا لانا چاہیے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ ہمیں اس طریقے سے نواز رہا ہے کہ دنیا اور ما فیہا میں کوئی بھی خدا کے علاوہ اس طریقے سے ہمیں نواز نہیں سکتا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے جو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک پوری تعلیمات دے دی ہے، پورا علم دے دیا ہے کہ کس دن تمہیں کس چیز سے نوازا جانے والا ہے، سب معلوم ہے۔ تو آج رمضان المبارک کا چوتھا دن ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے 70,000 محل دے رہا ہے، اور یہ محل عام محل نہیں ہے بلکہ ہر محل کے اندر 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حور ہوگی، اور ہر حور کی خدمت کے لیے جو ہے 1000 کنیزیں ہوں گی۔ یہ آج 4 محرم الحرام کو یہ ثواب کے طور پہ، یہ جزا کے طور پہ، یہ انعام و اکرام کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیری اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے تلاوت قرآن کیا ہے، ہم نے جو ہے تقوی الہی اختیار کیا ہے، ہم تیرے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ ہیں۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محبت اہل بیت سے نوازا ہے، اور تعلیمات اہل بیت سے نوازا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دین و دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ الہی شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں ثابت قدمی بھی دی ہے، اور ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا گھرانہ ہے، اور ایسے ماحول میں رکھا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ آج کے دن جو ہے جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک، واذقنی فیہ حلاوت ذکرک، واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک، واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے دن کی یہ دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے قوت دے کہ میں تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں، میں تیرے حکم کو بجا لا سکوں، میں تیرے حکم پر چل سکوں۔ اے اللہ، تو مجھے آج خاص طور سے قوت دے کہ میں تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں، اور اے اللہ آج مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ چکھا دے، اپنے ذکر کی مٹھاس حلاوت کا ہمیں مزہ عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے کہ آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت کر دیں۔
اور مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھنا، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، بے رحمتِ کا یا ارحم الراحمین۔ یہ آج کے جملے ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہم قوّنی فیہ علی اقامۃ امرک، پروردگار آج ہمیں قوت دے، طاقت دے، حوصلہ دے کہ ہم تیرے امر کو قائم کر سکیں، تیرے حکم کو بجا لا سکیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کے لیے انسان کو آمادہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کے لیے انسان کو حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کا راستہ معمولی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ خاص و خاص راستہ ہے جس پہ ہر ایک نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلنے کی آج قوت مانگی جا رہی ہے، حوصلہ مانگا جا رہا ہے، جذبہ مانگا جا رہا ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، پروردگار تو ہمیں یہ قوت دے، یہ حوصلہ دے کہ ہم تیرے امر کو قائم کر سکیں، یعنی تیری راہ پہ چل سکیں۔ اللہ کا راستہ معمولی راستہ نہیں ہے۔ وہ سورہ الحمد جو ہم روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ سورہ الحمد جو ہم نذر و نیاز میں پڑھتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ جو ہم مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس سورہ الحمد کو اگر سمجھا جائے تو اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا اقرار کرو، اس عقیدے پہ چلو کہ ہم جس اللہ کی راہ پہ آ رہے ہیں، جس اللہ کے نام سے اپنے کام کی شروعات کر رہے ہیں، وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، دنیا میں بھی رحم کرے گا، آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں سب پر رحم کرے گا اور آخرت میں فقط و فقط متقین اور مومنین پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان، عقیدہ، یہ جذبہ، یہ فکر، یہ ہم آہنگی ہو کہ جس اللہ کے نام پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی حمد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک گھرانے کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک محلے کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک شہر کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک کنٹری کو پالنے والا نہیں ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ پالتا ہے، سب کو پال رہا ہے، ہر ایک کو پروردگار پال رہا ہے، جو اسے مان رہا ہے اسے بھی وہ پال رہا ہے، جو اسے نہیں مان رہا ہے اسے بھی پال رہا ہے، جو اس کی عبادت کر رہا ہے اسے بھی وہ پال رہا ہے، جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے اسے بھی وہ پال رہا ہے، وہ رب ہے۔ وہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ پھر رحمان و رحیم کہا گیا، یعنی اس کے رحمان و رحیم کو پھر یاد کیا گیا ہے۔ کتنا رحم کرنے والا وہ عالمین کا پروردگار ہے جو عالمین کو پال رہا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، تھوڑا اس سے ڈرو، تھوڑا اس کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ وہ اللہ جو ہمیں پال رہا ہے، جو بغیر مانگے ہمیں دے رہا ہے، جو ہماری پرورش کر رہا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین بھی ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا بھی ہے، وہی حاکم ہے، اسی کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، تو ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا۔
یہ کیسے آمادگی ہوگی اللہ کی بارگاہ کے لیے؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے امر کو اگر قائم کرنا ہے تو قوت و طاقت جو ہے وہاں سے ملنا چاہیے، اللہ سے لینا چاہیے۔ آج کی دعا میں یہی جملہ، یا اللہم قوّنی فیہا علی اقامت امرک، تیرے حکم کو بجا لانے میں ہمیں قوت دے، حوصلہ دے، طاقت دے، جذبہ دے۔ ایسا جذبہ ہو، ایسی قوت ہو کہ جو ہمیں کمزور نہ کر سکے، ایسا جذبہ ہو کہ کوئی ہمیں نڈھال نہ کر سکے، ایسا حوصلہ ہو کہ کوئی ہمیں پامال نہ کر سکے۔ وقت نماز آئے تو ایسا حوصلہ، ایسی طاقت، ایسا عزم دے کہ ہم نماز اول وقت میں ادا کریں۔ اے اللہ تو ہمیں یہ قوت دے کہ ہم تیرے امر کو جو ہے وقت پر بجا لا سکیں، کوئی ہمیں روک نہ سکے، کاروبار نہ روک سکے، دوست احباب نہ روک سکے، اپنی فیملی لائف نہ روک سکے۔ کیوں؟ یہ وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں قوت دے کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، تیرے امر کو قائم کر سکیں، تیرے حکم کو بجا لا سکیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، پروردگار آج کے دن مجھے اپنے ذکر کی چاشنی عطا کر دے، اپنے ذکر کا مزہ چکھا دے۔ ہم ہر مزہ تو جانتے ہیں، اے کاش ہمیں ذکر خدا کا مزہ آ جائے، اے کاش ہمیں محبت خدا کا مزہ آ جائے، اے کاش ہمیں بارگاہ الہی میں حاضری کا مزہ آ جائے۔ ہمیں یہ دعا کی جا رہی ہے وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، پروردگار ہمیں یہ ذائقہ چکھا دے کہ تیرے ذکر میں جو مٹھاس ہے اس کا ذائقہ ہمیں چکھا دے۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر، اللہ کا ذکر، اس کی ہمیں مٹھاس چاہیے، اس کا ہمیں مزہ چاہیے۔ جب یہ مزہ آ جائے تو پھر انسان تڑپتا ہے، پھر انسان بے چین رہتا ہے، حاضر ہونے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اور یہ مزہ ذکر الہی کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِّكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر تم لوگ ایسے کرو جیسے اپنے باپ کا ذکر کرتے ہو، آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، فخر کرتے ہو ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے۔ قرآن کہتا ہے او اشد ذکراً، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ جتنا تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، ان کی جائیداد، ان کی شہرت، ان کی عظمت، ان کا نام، ان کی دولت، ان کا خزانہ، ان کا رتبہ، ان کا جاہ و جلال، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے اس سے زیادہ تمہیں اپنے پروردگار کو یاد رکھنا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ کا ذکر آباءکم، جیسے تم لوگ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مزہ کا کیا ہوگا؟ کیسے اللہ کو یاد کریں؟ تو سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد کر سکو۔ اللہ کا ذکر، اس کی ہمیں چاشنی چاہیے، اس کا مزہ چاہیے۔ یہ مزہ کہاں ملنے والا ہے؟ کہ یہ نماز پڑھنے میں مزہ ملنے والا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر کا مزہ لینا ہے تو یہ نماز سے ملنے والا ہے۔ کیسے یہ ذکر کا مزہ لینا ہے؟ کہ اپنے آبا و اجداد کے ذکر سے زیادہ تمہیں پروردگار کا ذکر کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں کیا دیا ہے؟
دولت دی ہے، خزانہ دیا ہے، نام دیا ہے، شہرت دیا ہے، گھر دیا ہے، جائیداد دی ہے، کاروبار دیا ہے، لیکن تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ یہ صحیح و سالم جسم، یہ بولتی ہوئی زبان، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں، یہ سنتے ہوئے کان، یہ دل و دماغ، یہ ہاتھ، یہ پیر، کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پروردگار نے دیا ہے، رب العالمین نے دیا ہے۔ تو اسے زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا اگر مزہ چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ذکر جو ہے نماز کے قیام میں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، انہیں ذکر خدا کا مزہ مل چکا ہے۔ اور جن لوگوں نے جو ہے نماز سے بے اعتنائی کی ہے، نماز سے دوری اختیار کی ہے، نماز کو حقیر سمجھا ہے، نماز نہیں پڑھتے، انہیں ذکر خدا کا مزہ نہیں۔ جسے دعا کرنے کا سلیقہ آ گیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پر مہربانی کر رہا ہے، لیکن سب پر ایک طرح کی مہربانی نہیں ہے۔ مومن بھی پر بھی مہربان ہے، کافر پہ بھی مہربان ہے، چاہنے والوں پہ بھی مہربان ہے، نافرمانوں پہ بھی مہربان ہے، کلمہ پڑھنے والوں پہ بھی مہربان ہے، سب پر ہے، لیکن ایک طرح سے نہیں ہے۔ تو کیا فرق رہ گیا؟ کیا ہم عبادت نہ کریں؟ کیا ہم اس سے دعا مناجات نہ کریں؟ وہ تو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں دے رہا ہے۔ وہ کھانا، پانی، دولت، خزانہ، عہدہ، جاہ و جلال، نام، شہرت سب کو دے رہا ہے، لیکن پروردگار ایک چیز ہے جو فقط اور فقط مومنین کو دے رہا ہے، اپنے خاص بندوں کو دے رہا ہے، اور وہ ہے اپنے ذکر کا مزہ۔ یہ ذکر کا مزہ جسے آ گیا، پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ خداوندی میں آ جاتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر دعا اور مناجات میں لگ جاتا ہے۔ یہ مزہ جو ہے فقط و فقط مومنین کو ملنے والا ہے۔ یہ ذائقہ عبادت، یہ ذائقہ ایمان، یہ ذائقہ نماز، یہ ذائقہ ذکر فقط مومنین کو مل رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو نماز پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بناتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر موقع پہ نماز کو اولیت دیتے ہیں۔ وہ ان کے اندر یہی ذکر خدا کا ذائقہ مل چکا ہے انہیں۔ اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر ذکر خدا سے تم نے روگردانی کر لی تو پھر نقصان تمہارا ہوگا۔ کیا نقصان ہونے والا ہے؟ نماز سے اگر ہم غافل ہو گئے، نماز ذکر خدا ہے، اگر ذکر خدا سے غافل ہو گئے تو کیا ہونے والا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے راست کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، اس کی زندگی میں ہم تنگی لے آتے ہیں، اس کی زندگی میں اس کی معیشت کو خراب ہو جاتی ہے، اس کے یہاں برکت نہیں رہتی، اس کے یہاں رحمت نہیں رہتی۔ وہ دن اور رات محنت کر رہا ہے لیکن روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، خود اپنے دل و دماغ میں مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں پر ذکر خدا نہیں ہے تو وہاں پر اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور پھر یہ دنیا میں نقصان ہونے والا ہے۔ ذکر خدا سے غافل ہونے کا نقصان دنیا میں یہ ہے کہ ہماری روزی سے برکت چلی جاتی ہے، زندگی سے برکت چلی جاتی ہے، گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اور آخرت میں کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان جو دیکھنے والا ہے اسے آنکھوں کی اہمیت نہیں پتہ ہے، لیکن ان سے پوچھو جو نابینا ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ آنکھوں کی کتنی قیمت ہے۔
آخرت میں ہر ایک خدا کی نعمتوں کو دیکھے گا، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں ذکر خدا سے غافل رہے ہوں، ذکر خدا سے دور رہے ہوں، یہ ذائقہ عبادت جنہوں نے محسوس ہی نہ کیا ہوگا، دنیا میں پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی اندھے بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے میرا ذکر کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، یعنی اگر ہم نے پروردگار کو یاد کر لیا نماز کے وقت، اذان کے وقت، صبح کے وقت، بارش کے وقت، تلاوت قرآن کے وقت، صدقہ دیتے وقت، والدین کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے وقت، اگر ہم نے خدا کو یاد کر لیا تو خدا بھی اپنا لطف و کرم ہم پہ خاص و خاص نازل کرنے والا ہے۔ ذکر خدا کی حلاوت ہمیں کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے، اگر یہ ہمیں محسوس ہو جائے تو کبھی بھی ہم ذکر خدا سے غافل نہیں رہیں گے۔ آج کی دعا کا جو تیسرا جملہ ہے وہ اوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک، اے اللہ مجھے آج کے دن اپنے کرم سے مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا اللہ نے دیا ہے اگر اس پہ شکر کرو تو اور زیادہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے اگر ہم اس پہ شکر کرنے لگیں تو اللہ ہمیں اس سے زیادہ دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر سانس پر تمہارے لیے اللہ کا شکر لازم ہے۔ یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں شکرا للہ کی، یہ جو سجدہ شکر میں ہم شکرا للہ پڑھتے ہیں، کتنا پڑھنا چاہیے؟ کبھی سوچیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ پروردگار عطا کرے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم شکر خدا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ 1000 مرتبہ اور اس سے زیادہ بھی شکر کرنا تمہارے اوپر جو ہے لازم ہونا چاہیے۔ جتنی سانس آ رہی ہے، جتنی سانس جا رہی ہے، ہر ایک پہ شکر کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ایک تسبیح شکر کی ادا کر دی تو ذمہ داری ادا ہو گئی، نہیں۔ امام فرماتے ہیں ہر سانس پہ تمہیں شکر کرنا ہے۔ شکر کا فائدہ ہی یہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ بھی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، جیسے عبادت کا ذائقہ ہر ایک کو نہیں ملتا، ایسے شکر پروردگار بجا لانے کی توفیق بھی سب کو نہیں ملتی۔ آج کے دن خاص طور سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، پروردگار ہمیں آج تو یہ توفیق دے دے، اپنے کرم سے یہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ پھر قرآن نے متوجہ کیا ہے کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملے گی۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا صاحب فضل و کرم ہے، مگر ان بندگان خدا میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر خدا بجا لاتے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے شکر گزار نہیں ہے، اقلیت جو ہے وہ شکر گزار ہے۔ لہذا اگر ہم مسجدوں میں کم لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی بلکہ اقلیت شکر گزار ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جناب داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے داؤد کی اولاد شکر کرتے رہو،
اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہی ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہیے، اور شکر کے بہت سے فائدے ہیں۔ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ کفران نعمت کر دیا، اللہ نے تو نوازا بہت ہے، اس پہ شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن شکر کے بجائے اگر ہم نے کفر اختیار کر دیا، یہ نہیں دیا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس شہرت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے سلامتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہ ناشکری اگر کر دی تو اس کی سزا یہ ملنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جہاں ہم شکر کرنے پہ دیتے ہیں، نوازتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، وہیں اللہ یہ فرما رہا ہے ہم کفر کرنے پر جو ہے عذاب شدید بھی دیتے ہیں۔ اور عذاب شدید کس کا ہے؟ یہ خدا کی جانب سے ہے۔ اگر خدا نے عذاب شدید دے دیا تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا، کوئی وکیل نہیں بچا سکتا، کوئی شفیق باپ بھی نہیں بچا سکتا۔ جبکہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، جب پھنستے ہیں، جب مصیبتوں میں آتے ہیں تو ڈاکٹروں کا سہارا لیتے ہیں، وکیلوں کا سہارا لیتے ہیں، نیتاؤں کا سہارا لیتے ہیں، جانی مانی شخصیت کا سہارا لیتے ہیں، حکومت کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سہارے تو بیکار ہیں۔ اگر خدا نے یہ چاہ لیا کہ ہمیں عذاب شدید دینا ہے تو کوئی حکومت نہیں بچا سکتی، کوئی وکیل نہیں بچا سکتا، کوئی جج نہیں بچا سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے بزرگ و برتر ہے۔ اگر اس نے عذاب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شکر پروردگار زیادہ کرنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اضافہ ہوگا، اور کفران نعمت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کفران نعمت پہ اللہ نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ عذاب شدید ملنے والا ہے۔ ہم مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی ولایت پہ ثابت قدم ہیں۔ شکر خدا ہے کہ ہم ولایت علی پہ ثابت ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جسے شکر کی توفیق عطا ہوئی وہ نعمتوں میں اضافے سے محروم نہیں رہے گا۔ شکر کرتے رہو، کبھی محرومیت نہیں رہے گی۔ جتنا زیادہ شکر کرو گے وہ اتنا زیادہ عطا کرنے گا، وہ اتنا زیادہ تمہیں دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شکر کریں، اور آج کی دعا کا جملہ وَحْفَظْنِی فِیہ بِحِفْظِکَ وَسَتْرِکَ، پروردگار مجھے اپنی نگہداری میں اور پردہ پوشی کی حفاظت میں مجھے رکھنا، تو ہمارے اوپر پردہ پوشی کرنا، تو ہماری حفاظت کرنا۔ کیوں؟ تو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ دنیا والے ہماری کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ گھر والے ہماری کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ دنیا والے ہمارے اعمال کی کیا پردہ پوشی کر سکتے ہیں؟ جیسا پردہ پوشی، جیسی حفاظت پروردگار عالم کرنے والا ہے، ایسی کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ابصر الناظرین ہے، وہ دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر دیکھنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں، شاکر بندے بن کر رہیں، قناعت گزار بندے بن کر رہیں، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے۔ تو آج چوتھی ماہ رمضان المبارک میں جو دعا تھی کہ پروردگار مجھے تیرے امر کے قائم کرنے میں قوت عطا کرنا، مجھے اپنے ذکر کی حلاوت سے کا ذائقہ مجھے چکھانا، مجھے اپنے شکر کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما، اور مجھے اپنے امن و امان میں، حفظ و امان میں رکھنا، اس لیے کہ تجھ سے بہتر کوئی
حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو اس سے بہتر کوئی پردہ پوشی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے تمام گناہوں پہ پروردگار نے پردہ پوشی کی ہے، ورنہ سماج میں تو یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے تو غلطیوں کو اشکار کر دیتے ہیں، لیکن ہم کتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود پروردگار عالم نے پردہ پوشی کی ہے یا نہیں کی ہے، ہمیں عزت دی ہے، ہمیں شہرت دی ہے، ہمیں نام ہے، کیوں؟ وہ بہترین پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آج کی دعاؤں میں جو چیز تو نے چاہی ہے ہمیں ان چیزوں سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور یہیں سے مصائب کے میدان میں وارد ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ جسے ذکر خدا کی حلاوت مل جائے، ذکر خدا کا ذائقہ مل جائے، وہ پھر دنیا مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ مولا علی کے پیر میں تیر لگا تھا، لیکن ذکر خدا کا وہ ذائقہ تھا کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا اور مولا کو پتہ نہیں چلا، جبکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ مولا کے پیر میں لگا ہوا تیر جب بھی نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، مولا چیخ مارتے تھے، تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ لیکن وہی مولا جب نماز میں ذکر خدا کی چاشنی اور ذائقہ اور حلاوت کو چکھتے تھے تو اتنا دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتے تھے کہ وہ تیر پیروں سے نکال لیا گیا۔ کربلا کے میدان میں اتنے ظلم و ستم تھے، تیر تھے، تلوار تھے، نیزے تھے، بھالے تھے، بھوک تھی، پیاس تھی، شدت آب تھی، شدت عطش تھی، تپش تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ عبادت کا ذائقہ، ذکر خدا کا ذائقہ جو محسوس کیا ہے تو شمر بے حیا پشت حسین پر ہے، ہاتھوں میں کند خنجر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام شکر خدا بجا لا رہے ہیں، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کربلا والوں سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے، کربلا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، یاد خدا کیسے کرنی ہے کربلا سکھاتی ہے، یاد خدا کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے کربلا سکھاتی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اکبر شہید ہو گئے تو حسین ذکر خدا سے غافل ہو جائیں گے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عباس شہید ہو گئے تو حسین ذکر خدا سے غافل ہو جائیں گے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ شہید کیا جا چکا ہے، حسین نے قبر بنا دی ہے، تو کیا ذکر خدا سے حسین غافل ہو جائیں گے؟ نہیں، ان تمام مصیبتوں اور امتحان کے باوجود، اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد، عباس کے سرہانے پہنچنے کے بعد، اپنے اصغر کو دفن کرنے کے بعد، حسین ذکر خدا کا ذائقہ چکھ رہے تھے اور کربلا کے میدان میں سجدہ شکر کر رہے تھے، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس ذکر کا صدقے میں ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما جن کے ورثہ نے نام دیے ہیں، جن کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، ان کے لواحقین، ان کے وارثین کو دین و دنیا میں کامیابی دے، عزت دے، آبرو دے، روزی روزگار میں برکت عنایت فرمایا، در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرمایا، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کی توفیق دے، تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔